السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ بھی دروازوں کے آگے نہ بیٹھا کریں اور نہ نماز شروع کیا کریں، باہر سے آنے والے جو ہے نا وہ پھر مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ دروازے چھوڑ دو تاکہ گزرنے والوں کے لیے گزرنا آسان رہے، رستہ آسان رہے۔ قارون کو اللہ نے بڑی دولت عطا کر رکھی تھی۔ پچھلے جمعہ ہم نے چند ایک باتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے کی تھیں کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک قصے میں جو بھی تذکرہ یا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق رکھے ہیں، درس رکھے ہیں اور نصیحتیں رکھی ہیں۔ اور اس واقعے میں بھی
ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت سارے سبق ہیں۔ چند ایک کا ہم نے پچھلے جمعہ تذکرہ کیا، اور اللہ رب العزت کے فرامین کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمیں کون سی چیزیں ہیں جو اس واقعے سے معلوم ہوتی ہیں، جو ہم نے سیکھنی ہیں۔ کیونکہ دولت ہے یا مال ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی ہے، جسے چاہے جتنا چاہے جب چاہے نواز دے، اور کسی سے بھی جب چاہے اس کی دولت کو چھین لے، واپس لے لے۔ بادشاہتیں عطا کر دے یا چھین لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ قارون کے واقعے میں اللہ وحدہ لا شریک نے وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جو ہمارے لیے، خاص کر وہ لوگ جنہیں زیادہ دولت کی چاہت ہے، خواہش ہے، اور وہ اللہ کا فضل صرف دولت کی فراوانی کو سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے اس پہ اللہ بڑا راضی ہے۔ اگر دولت والوں پہ اللہ راضی ہوتا تو قارون کا یہ حشر نہ ہوتا جو قرآن نے بیان کیا۔ تو دولت کا ہونا، زیادہ ہونا، یہ کوئی اللہ رب العزت کی رضامندی و خوشنودی کی دلیل نہیں ہے، اور دولت کا کم ہونا یہ اللہ کی ناراضی کی دلیل نہیں۔ پچھلے جمعہ ہم نے جہاں بات ختم کی تھی، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو دنیا داروں کا مال ہے یا ان کی اولاد ہے، یہ آپ کو زیادہ اچھی نہیں لگنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ انہی کے مال اور ان کی اولاد کی وجہ سے اللہ انہیں دنیا میں عذاب دے، مال کو عذاب بنا دے، اولاد کو عذاب بنا دے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ چاہتا ہے ان يعذبهم بها فی الدنیا، دنیا میں اللہ رسوا کر۔ آپ کو دیکھنے سے اچھی نہیں لگنی چاہیے کہ جس کے پاس ایمان ہی نہیں، ہم کہیں کہ اس کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے تو ہم کہیں یہ بہت اچھا رہ گیا، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، آپ ان کی طرف آنکھیں پھیلا کے نہ دیکھیں یا ان کے مال کو دیکھ کے آنکھیں نہ پھیلائیں جنہیں ہم نے نواز رکھا ہے، بس دنیا کی زندگی کا فائدہ دے رکھا ہے۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ خوشنمائی ہے، نظر آنے والی چیز ہے، اچھی لگتی ہے، خوشنمائی ہے، لیکن صرف دنیا کی زندگی کی۔ مقصد ہمارا کیا ہے؟ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم یہ مال دے کے انہیں آزمائیں۔ لنفتنہم فیہ، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ مال دے کے انہیں فتنے میں مبتلا کریں۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال، تمہاری اولاد یہ ایک آزمائش ہے۔ اگر فتنے کا معنی وہی کرو، فتنے کا ترجمہ ہی نہ کرو، اس سے فتنہ ہی مراد ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ مال بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ،
تو کثرت مال کی ہو یا کثرت اولاد کی ہو، اسے اللہ رب العزت نے آزمائش بنایا، فتنہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات اللہ رب العزت سورہ نور میں فرماتے ہیں، جس بندے کو اللہ نے مال دے رکھا ہے نا، اسے حکم کیا ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ لوگوں کو دو اس مال میں سے جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ آتوہم، انہیں دو، من مال اللہ الذی، اللہ کے اس مال میں سے، اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دے رکھا، اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دے رکھا، مال اللہ کا ہے، بس اس نے تمہیں دے رکھا ہے۔ سورہ حدید میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس مال میں سے خرچ کرو جس مال میں اللہ نے تمہیں جانشین بنا رکھا ہے، مالک نہیں، مالک نہیں بنا رکھا، جانشین بنا رکھا ہے۔ کہ تمہارے پاس جانشین کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک بندے کے پاس کوئی ادارہ ہے، وہ اس ادارے کا منتظم ہے، اسے کئی کام سے جانا پڑ جاتا ہے، وہ پیچھے کہہ جاتا ہے دوسرے کو بھی میں جا رہا ہوں، میں کہیں کام سے جا رہا ہوں، یہ جو ہے نا میرے پیچھے تو قائم مقام ہے، تو نے سنبھالنا۔ اور جیسے ہی وہ واپس آتا ہے، جانشین کے پاس کچھ رہتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مال میں تمہیں جانشین بنا رکھا ہے، بس ہمارے پاس جو ہے حیثیت اس کی اتنی ہے کہ ہم اس میں جانشین ہیں، وقتی طور پہ ہمیں دیا گیا ہے۔ پھر جانشین کے پاس ہمیشہ حکومتیں نہیں رہتی، ہمیشہ ادارے نہیں رہتے، بلکہ جب اصل منتظم واپس آتا ہے تو اختیارات جو ہے وہ واپس لے لیے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدنیا حلوہ، دنیا بڑی میٹھی ہے، دنیا کا مال میٹھا بڑا ہے اور بڑا سرسبز و شاداب بھی ہے، خوبصورت بھی بڑا ہے، دیکھے تو آنکھوں کو بھلا لگتا ہے۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں جانشین بنانے والا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تمہیں جانشین بنانے والا ہے، تم بس کسی کے قائم مقام ہو، وقتی طور پہ تمہارے لیے ہے، وقتی طور پہ تمہارے پاس ہے، تم اس کے حقیقی ہمیشہ کے لیے مالک اور وارث نہیں بنے، یہ وقتی طور پہ دیا گیا۔ اس لیے مال کی جو حیثیت ہے اسلام میں، مال کو صرف وہی حیثیت دی جائے، دوسروں کو دیکھ کے تعجب کرنا اور خواہش کرنا کہ کاش ہمیں بھی اس جیسا ہی مل جاتا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اللہ رب العزت نے خود بھی منع کر دیا۔ قارون کے قصے میں ایک نصیحت ہمارے لیے یہ بھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتہ، دیا تو اللہ نے اسے بہت تھا، جب نکلتا تھا تو دنیا دیکھا کرتی تھی کہ قارون جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اپنی پوری زینت میں جو ہے وہ باہر نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہنے لگے جو صرف دنیا ہی کی زندگی چاہتے ہیں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی اتنا ہی دیا جاتا جیسے قارون کو دیا گیا۔ کنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا، اس ارادے کا اظہار کیا؟ یریدون الحیات الدنیا، جو صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمیں بھی وہی ملتا جیسے قارون کو ملا ہے، ویسا ہی ہمیں بھی ملا ہوتا۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک یہ قارون بڑے نصیب والا ہے، بڑے نصیب والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو تھے دنیا والے
جنہیں اللہ نے علم سے، جنہیں اللہ نے بصیرت سے نواز رکھا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حوصلہ کرو، یہ بات نہ کرو، وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اور تم برباد ہو جاؤ یہ کہنے والوں کہ ہمیں بھی قارون جتنا ہی ملنا چاہیے اور اس کا بڑا نصیبہ ہے، بڑی قسمت والا ہے، تم ہلاک ہو جاؤ۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو اللہ نے دے رکھا ہے نا ایمان والے کو اور اس بندے کو جو نیک عمل کرتا ہے، اس سے بہتر شے کوئی، جو اللہ نے دے رکھا ہے ثواب اللہ، اللہ کی عطا، اللہ کا دیا ہوا بدلہ، اللہ کی دی ہوئی جزا، خیر لمن آمن وعمل صالحا، یہ ایمان والے کے لیے سب سے بہتر ہے، عمل صالح کرنے والے کے لیے سب سے بہتر ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، قرآن مجید ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے، لیکن یہ جو بات ہے نا، یہ بات ثواب اللہ خیر، جو اللہ نے دیا ہے بس وہ ٹھیک ہے، اللہ کے دیے پہ راضی ہیں، خوش ہیں، اللہ نے دے دیا، اس نے عطا کر دیا، اس کی عطا اور رضا پہ خوش ہیں، یہ والا جذبہ عطا کسے ہوتا ہے؟ صرف صبر کرنے والوں، صرف صبر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو یہ جذبہ عطا ہوتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک انہیں قناعت بھی دیتا ہے، اقتناع بھی دیتا ہے، انہیں ضرورت نہیں ہوتی، جو اللہ کے دیے پہ راضی اسے اللہ قناعت دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے بس یہی میرے لیے کافی ہے، میری ضروریات کا ہے، مجھے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اللہ مجھے کسی سے مانگنے نہیں دیتا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے، اس نے کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کیا کہ جس پہ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں خرچ ہو جائے پھر بھی بیمار درست نہ ہو۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہے جو اللہ نے دے، صرف مال تو نہیں نا، باقی چیزیں بھی تو دیکھنی ہیں، جو اللہ نے دیا ہے وہ بہتر ہے، اس نے دے کے تھوڑا دیا ہے تو بہت ساری مصیبتوں سے بچا رکھا ہے۔ اچھا لوگوں کو نظر تو آتا ہے بڑے عہدے والا بندہ، بڑے مال والا بندہ، وہ اسے نظر آتا ہے کہ عہدہ بڑا ہے، مال اس کے پاس بڑا ہے، اس کی آمدن بڑی ہے، لیکن اس عہدے میں جتنی مصیبتیں ہوتی ہیں وہ اسے ہی پتہ ہوتا ہے جو عہدے پہ ہوتا ہے۔ جو مالدار ہوتا ہے، مالداری کی جتنی مصیبتیں ہوتی، کتنے لوگ ہیں جو صرف مال کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، جو مال کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، کتنے والدین ایسے ہیں کہ اولاد نے مال کی وجہ سے انہیں گھر سے بے گھر کر دی، پچھلے جمعے ہم نے بات کی ہے۔ اولڈ ایج ہاؤسز یا ہومز جو بنے ہوئے ہیں ان میں جا کے دیکھ لو، غریبوں کے ماں باپ ہیں، کبھی سنو کہانیاں بوڑھے لوگوں کے پاس جا کے جو کسی کے آسرے اور سہارے پہ، جو زکاتوں پہ جی رہے ہیں، صدقات پہ جی رہے ہیں، انہیں جا کے پوچھو، جب وہ اپنی کہانی سنائیں گے آپ کی آنکھیں پھیل جائیں گی۔ دولت مندوں کے ماں باپ، امیروں کے ماں باپ، بے شمار پیسے والوں کے ماں باپ۔ یہ پچھلے ہفتے وہ ایک ڈرامے بنانے والی عورت گھر میں مری ہے، 7 دن بعد پتہ چلا ہے کہ مر گئی ہے، 7 برس بعد۔ مال کی کمی نہیں، مال ہے، اولاد بھی ہے، یہ بھی نہیں کہ اکیلی تھی، بالکل اولاد بھی ہے، مال اولاد پہ خرچ کیا اور اولاد کو ان کی اچھی زندگی کے لیے ملک سے باہر سیٹ کر دیا، لیکن نہ مال کام آیا نہ اولاد کام آئی۔ 7 دن کسی کو گھر سے بدبو آئی تو پتہ چلا اندر کوئی مرا پڑا۔ خواہش کرنا آسان ہے، کاش مجھے بھی مل جاتا۔ یہ لوگ ابھی ادھر ہی کھڑے ہیں، ایک وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں اے کاش مل جاتا، ہمارا بھی اتنا نصیب ہوتا قارون والا۔ دوسری طرف والے بھی ادھر ہی کھڑے ہیں جو کہہ رہے ہیں جو اللہ نے دیا ہے وہ بہت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ابھی یہ باتیں جاری ہیں، وہ اپنی پوری زینت میں باہر نکلا ہوا ہے، اچانک زمین میں دھنسا دیا گیا۔ مالک فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ، ہم نے اسے دھنسا دیا،
نہ صرف اسے وبدارہ اور اس کے گھر کو، وہ گھر جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے اس گھر کو جنت قرار دے رکھا تھا کہ اگر کسی نے دنیا میں جنت دیکھنی ہو تو آ کے میرا گھر دیکھے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں اسے بھی اس کے گھر کو بھی ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس وقت کوئی جماعت ایسی نہ بنی کہ اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر لیتی۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے جماعت کا تذکرہ فرمایا، جماعت طاقتور جماعت، اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانا ان پہ مشکل ہو جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی جماعت ایسی رہی ہی نہ کہ جو اسے اللہ سے اس وقت بچا لیتی۔ وما کان من المنتصرین، نہ ہی وہ خود بیچارہ بچا سکتا تھا، نہ مال، نہ یار، نہ دوست، نہ تعلقات، نہ عہدہ، نہ ہی فرعون کے اس قدر قریبی اور نزدیک ہونا، اپنی قوم پہ حکومتیں کرنا، ظلم کرنا، اختیار رکھنا، اقتدار رکھنا، کوئی کام نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، پھر جب اگلا دن آیا نا تو جنہوں نے کل کہا تھا نا کاش ہمیں بھی قارون جتنا ملتا، یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، وہ کہتے ہیں واقعی یہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے رزق اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو اللہ سے ڈرے اور صبر کرے اللہ اسے دے دیتا ہے، نواز دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا ہمارے اوپر احسان نہ ہوتا۔ اللہ کا احسان کیا تھا؟ انہوں نے اس وقت اپنی غربت کو اللہ کا احسان قرار دیا۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا ہم پر یہ احسان نہ ہوتا تو ہمیں بھی وہ زمین میں دھنسا دیتا۔ مال والا زمین میں دھنس گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں دھنستا چلا جائے گا، دھنستا چلا جائے گا، کب تک؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی۔ رکوع کی آخری آیت اللہ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، وہ جو آخرت کا گھر ہے نا، جو آخرت کا گھر، وہ جو حقیقی زندگی ہے، وہ جو ابدی زندگی ہے، وہ جو ہمیشگی کی زندگی ہے، ہم اسے بنا دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین میں علو اور بلندی نہیں چاہتے، زمین میں غلبہ نہیں چاہتے، ہم ہی اوپر ہوں، ہم ہی برتر ہوں، ان کی کوئی خواہش نہیں ہے، اور نہ ہی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اس لیے کہ ہم دوسروں سے بہتر اپنے آپ کو ثابت کر سکیں۔ والعاقبۃ للمتقین، جو اچھا انجام ہے وہ اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے، مال والوں کا نہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے۔ مالدار ہے تب بھی اچھا انجام ہے اگر اللہ سے ڈرتا ہے، اگر مالدار نہیں ہے اور پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تب بھی اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ انجام، اصل انجام جو ہے نا وہ اس کا بہتر ہے، جو اللہ نے دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، اس سے بہتر کچھ نہیں۔ جتنا اللہ نے نواز رکھا ہے وہی بہتر ہے، اس سے بہتر کچھ نہیں۔ جس کو اللہ نے جو دے رکھا ہے وہ اللہ نے اپنی تقسیم سے، اللہ نے اپنی حکمت سے وہ دے رکھا ہے۔ پچھلے جمعہ ہم نے سنا تھا اللہ وحدہ لا شریک رحمتہ اگر سب کے لیے عام کھول دیتے رزق، ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کا جتنا چاہتا لے لیتا تو زمین تو خراب ہو جاتی، زمین میں تو لوگ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، وہ جتنا چاہتا ہے اندازے کے مطابق اتنا نازل کرتا ہے اور اسی کے مطابق تقسیم کرتا ہے، اسی کا اندازہ ہے، اسی کی حکمت ہے، اسی کی تقسیم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اس تقسیم پہ ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔